हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान की तमन्ना है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। तो मेरे भाई, कुछ काम है जो हमको करना है जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाएगा। मदीने वाले को राज़ी करो, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। हज़रत शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक बहुत बड़े आलिम आए जो खुद भी हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि के खलीफा थे। वो आकर कहने लगे, हजरत मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, कोई रास्ता बता दीजिए कि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत शेख यूनुस ये सुनकर रोने लगे और कहा, मैं कौन अदना दर्जे का आदमी जो मैं तेरा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दूं। कहा, हजरत कोई रास्ता बता दीजिए, आप हदीस शरीफ से वाकिफ हैं, अल्लाह ने आपको इल्म व तकवा से नवाजा है। हजरत शेख ने फरमाया, समझ में ये आता है कि मदीने वाले को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। पूछा गया, हजरत वो कैसे? फरमाया, दो काम करो। नंबर 1, दुरूद शरीफ की खूब कसरत करो। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करके उस पर अमल करो। ज़रूरत ना हो फिर भी सुन्नत पर अमल करो। मसलन पानी पीने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बैठ कर पानी पिया कि नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए। ये दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ए को तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब वो आलिम साहब 1 महीने के बाद आए, बड़े खुश थे। आकर हजरत का हाथ चूम लिया और कहा, हजरत अल्लाह ताला राजी हो गया। हजरत शेख ने पूछा, वो कैसे और आपको कैसे पता चला कि अल्लाह राजी हो गया, और पहले कैसे ये मालूम हुआ था कि अल्लाह नाराज है? फरमाया कि पहले ना नमाज में मज़ा आता था, ना जिक्र में लज्जत आती थी, दिल में उछल उछल रहती थी, बड़ी बेचैनी रहती थी। अब अल्लाह राजी हो गया, नवाजों में दिल लगने लगा, जिक्र में लज्जत आने लगी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि कुछ दिनों पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया, जा मैं तुझसे राजी हो गया। तो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करके उन पे अमल करना शुरू कर दें। अगर ये 2 काम हमने ज़िंदगी में कर लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाएगा, और इस इंसान की दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अपना मिशन ये ज़िंदगी का बनाना चाहिए कि हमें दुनिया को राज़ी करना नहीं है, हमें इंसानों को राज़ी करना नहीं है,
ہمیں جانوروں کو راضی کرنا نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے بس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے بس، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے بس، باقی دنیا کو راضی کرنا نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ذلیل و خوار ہوگے، اپنی بے عزتی کرواؤ گے اور اپنی عزت کی دھجیاں اڑواؤ گے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، کوشش کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں، چاہے وہ جیسی بھی سنت ہو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پانی پیو، لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ جب وہ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو کتنا خطرناک شیطان اس کے ساتھ پانی پیتا، اگر وہ اس کو دیکھ لے تو اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر وہ جتنا پانی اس نے پیا سب اس کو باہر نکال لے۔ تو میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ان کو دیکھ دیکھ کر اور ان پہ عمل کرنا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور ہر انسان، ہر مسلمان کی یہی دلی تمنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ تو راضی کیا ایسے ہی ہو جائیں گے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، کوئی مطلب نہیں ہے، پڑے ہوئے بستر پہ کوئی مطلب نہیں ہے، ظہر کی اذان ہو گئی کوئی مطلب نہیں ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کی اذان ہو گئی، گٹکے کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ مغرب کی اذان ہو گئی، موبائل چلا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، موبائل چلا رہے اور لڑکوں کے ساتھ، دوست یاروں کے ساتھ گھوم رہے، لیکن کوئی مطلب نہیں۔ تو بس بیٹھے بیٹھے مل جائے گا اللہ، بس بستر پہ بیٹھے رہیں اور اللہ ہمیں کہہ دے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنے پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا اللہ کے راستے میں، مصیبتیں جھیلنے پڑیں گی، پریشانیاں جھیلنے پڑیں گی، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں مل جاتی ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ دنیا کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے دنیا کی اللہ کی نظروں میں۔ تو میرے بھائی، جب دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کو پانا اتنا مشکل ہے، تو اللہ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا غفور الرحیم ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنے پڑے گی، کتنی مشقت اور کتنی تکلیفیں اٹھانے پڑیں گی، تب جا کے اللہ ہم کو ملے گا۔ تو میرے بھائی، کوشش یہی کریں، دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں تو ایک بار اپنے دماغ سے یہ سوچ لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا یہی ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے؟ کیا یہی نبی نے ہم کو یہ سکھا کے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا اور یہ کام کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا؟ تو میرے بھائی، اس کام کو پہلے دیکھ لیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کر زندگی گزاریں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، تو میرے بھائی، غیروں کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اللہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی موبائل چلا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ کام کریں؟ نہیں 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 نہیں، تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، تمہیں قرآن بھی پڑھنی ہوگی، تمہیں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوگی اور تمہیں ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائی، یہی کوشش کریں کہ جو بھی کام دنیا کے اندر کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو دیکھ کر، ان کی سنتوں کو دیکھ کر پھر اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔